پہلا نشانی حیدر پانے والے کیپٹن سرور شہید کا 77واں یوم شہادت گوجر خان میں شہید کے مزار پر تقریب۔ میجر جنرل عاکف اقبال نے شہید کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ قومی ہیرو نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ کے دوران مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلح افواج کا کیپٹن سرور شہید کو ان کے عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش۔ ISPR کے مطابق کیپٹن محمد سرور شہید کا جذبہ شجاعت آج بھی نوجوان افسروں اور سپاہیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء کی قربانیاں ملک کے دفاع اور قومی استحکام کی بنیاد ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ملک کے دفاع اور قومی استحکام کی بنیاد ہیں۔ سرحدوں پر خطرات پیچیدہ ہائیبرڈ چیلنجز میں باہمی فوجی تعاون ضروری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس سے خطاب۔ کہا ہم سرحدوں سے بالاتر سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ عسکری اتحاد ناگزیر ہے۔ عسکری سفارتکاری اور بین الاقوامی ہم آہنگی وقت کا تقاضا بن چکی۔ پاکستان امن کے لیے شراکت دار ممالک سے مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ پیچیدہ خطرات کے اس دور میں فوجی تعاون اور اسٹریٹجک مکالمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے شرکت کی۔ علاقائی سلامتی، عسکری سفارتکاری اور انسداد دہشت گردی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفود نے اجتماعی طور پر امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے سرگرم عمل۔ کہا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی جھڑپوں نے مجھے پاکستان بھارت تنازع کی شدت سے یاد دلا دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں کو بھی کامیابی سے روک دیا تھا۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ جنگوں سے کچھ نہیں ملتا۔ لڑائی کرنے والے ممالک کے ساتھ کبھی تجارت نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا پاک بھارت سیز فائر پر یہ 26واں بیان ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کے رابطے کے بعد تھائی لینڈ نے کمبوڈیا سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ قائم مقام تھائی وزیر اعظم نے کہا کہ دوسرا فریق سنجیدہ نیت کا مظاہرہ کرے تو جنگ بندی پر تیار ہے۔ جہلم ویلی میں LOC کے قریب نالئی گاؤں میں تیندوے کے حملے سے 8 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ تیندوا بچی کو گھر سے باہر سے اٹھا کر لے گیا۔ 3 گھنٹے بعد اس کی لاش کھیت کی جھاڑیوں سے ملی۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ محکمہ وائلڈ لائف جنگلی جانوروں کو آبادی میں آنے سے روکنے میں مکمل ناکام۔ پاکستان میں پولیو کے مزید 3 کیسز سامنے آ گئے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق شمالی وزیرستان اور لکی مروت میں 2 اور سندھ کے علاقے عمرکوٹ میں ایک نئے پولیو کیس کی تصدیق ہوئی۔ سال 2025 میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی۔ چلاس روڈ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہ۔ تھک بابوسر روڈ تاحال بند، سیاح مشکلات کا شکار۔ مواصلاتی نظام معطل ہونے کے باعث سیاحوں کی صحیح تعداد کا اندازہ نہ لگایا جا سکا۔ ٹورسٹ، پولیس اور مقامی افراد سیاحوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں مصروف۔ NHA حکام کے مطابق 9 بھاری مشینیں بحالی کا کام کر رہی ہیں۔ سڑکیں جلد کھلنے کی امید ہے۔